ادھر آپ فیس بک پہ ہیں یا یوٹیوب پہ جدھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ادھر چلے جائیے گا تاکہ پیچھے اسٹیج میں جگہ بنتی رہے. احمد شہزاد، یہ بھی مجھے لگ رہا ہے فرسٹ ٹائم آئے ہیں. احمد شہزاد بھائی کیسے ہیں آپ؟ فیس بک سے آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی، کیسے؟ جی آپ نے اتنی جلدی لے لیا، مجھے تو شوق ہو گیا تھوڑا سا. چلے کوئی بات نہیں، سب خیریت ہے، سب ٹھیک. جی میرے کوشچن ہیں کچھ، شاید آپ کو بورنگ لگیں لیکن میں پھر بھی پوچھوں گا. آپ مسلمان ہیں یا کیا؟ جی بالکل مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہو گیا. ایسا کرتے ہیں ایک سوال رکھ لیجئے، جیسے جیسے ایک ایک سوال سب کا چلتا رہا نا ایسے رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر اگلی دفعہ میں باقی آگے سوال پوچھوں گا. جی اگلی دفعہ رکھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. ایوری فرائیڈے اسٹریم ہوگی ہماری، یا کوسچن آنسر سیشن اوروں کا بھی ہوتا رہتا ہے تو وہاں بھی انشاءاللہ آپ کو موقع مل جائے گا. آپ رکھ لیں جلدی سے احمد بھائی. اچھا مجھے بتائیں کہ منکر حدیث آپ کسے کہتے ہیں؟ ہاں زبردست، 2 پروگرام کیے ہیں، ان کو جا کے دیکھیں، اس میں ایکسپلین کیا ہے. آگے ہو گیا سوال؟ تھینک یو. ٹھیک ہے احمد شہزاد بھائی، بہت شکریہ آپ کا. 2 پروگرام دیکھیے گا، وہ میں نے 2 پروگرام کیا، اس میں نے سمجھایا. حسن بھائی، جی حسن بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. جی حسن بھائی. الحمدللہ، اللہ کا شکر. عامر جی بھائی، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں جو فرمایا تھا، ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، جو آگے تک انہوں نے یہ کہا، تو کیا آپ اس کے اوپر کوئی پروگرام کر سکتے ہیں کہ جو اسلام کی ان خوبیوں کو، لنخرج العباد من عبادت العباد، اور اسی طرح جور الادیان الی عدل الاسلام، اس طرح اس ضمن میں اگر آپ کوئی پروگرام کر دیں تو؟ بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے. اسلامی نظام کی خصوصیات پر ایک کتاب ہے، وہ کتاب ہے سید قطب صاحب کی. جی جی ٹھیک ہے، بالکل. خصوصیات وہ اسلام. آپ نے کئی میں کر لوں پروگرامز میں میں کر لوں بات. اگر آپ نہیں کرنی ہے، آپ کے پاس جواب ہے تو بھائی آپ کر لو، میں چپ ہو جائے، نو پرابلم، بے فکر رہیں، آپ کر لیں. کیونکہ میں آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں بولنے لگا تھا. جی بولیں جی جی. آپ رکھ لیں بات، نو پرابلم بھائی. میں آپ کر لے بات میں مائک اچھا ٹھیک ہے، چلو جزاک اللہ. وہ کتاب ہے سید قطب صاحب کی خصوصیات، اسلام کی خصوصیات کے حوالے سے. اس میں جو سب سے بنیادی خصوصیت انہوں نے رکھی ہے اسلام کی، وہ ربانیت رکھی ہے. کتاب پڑھنے والی ہے، پی ڈی ایف میں مل جائے گی. اسلام کی خصوصیات، موٹی کتاب، 600 صفحے کی قریباً، بڑی شاندار کتاب. اس کتاب میں انہوں نے پہلی خصوصیت جو رکھی ہے اسلام کی بحثیت نظام کی، وہ رکھی ہے ربانیت، الربانیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نظام فرد سے لے کر اجتماع تک، یعنی ایک انڈیویجول سے لے کے سوسائٹی تک، جو سائیکالوجی اور جو بیہیویئر ڈیولپ کرتا ہے نا سوسائٹی میں، وہ یہ پیدا کرتا ہے کہ کسی انسان سے روب اور دبدبے اور ظلم کی بنیاد پر ڈرا نہیں جائے گا، بلکہ اس کی عزت اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگی، چاہے وہ کسی رنگ نسل سے ہو. نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی انسان بھی کسی انسان سے اپنے نسب، اپنی ذات، اپنے رنگ یا اپنے علم کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر حاکم نہیں بنے گا. یعنی اس کے اوپر روب اور دبدبا اس کا لیڈر یا ڈکٹیٹر نہیں بنے گا، بلکہ وہ اس عہدے کو، اس نظام کے اندر، اس حکومت کو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے. اللہ نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ سوسائٹی چلا کے چلے گا. تو اسلامی نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک عورت بھی خلیفہ وقت کو روک کر کہہ سکتی ہے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے یہ بات غلط کی ہے. یہ اسلامی نظام کا مزاج ہے کہ اللہ کے رسول ایک عورت کو کہتے ہیں کہ اس سے شادی نہ توڑ، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کا مشورہ ہے یا حکم؟ آپ نے کہا میں مشورہ دیتا ہوں. آگے سے کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ کا مشورہ نہیں مان سکتی. یہ اسلام ہی وہ مزاج پیدا کرتا ہے. تو یہ اسلام کے نظام کی خوبصورتی ہے. ورنہ یہاں ہم نے بادشاہوں کے سامنے شریعت کو بدلتے دیکھا ہے، ہم نے آقاؤں کے سامنے سروں کو جھکے دیکھا ہے، ہم نے ظالم کو بے دھڑک ظلم کرتے دیکھا ہے. اسلام کا نظام یہ ہے کہ وہ ایک فرد کے اندر بھی ایک ایسا انقلاب اور ایک ایسی چنگاری جلاتا ہے کہ وہ پھر باطل کو کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صرف اللہ کا نظام چاہتے ہیں. اب یہ ہر اس معاشرے کو چبھتا ہے جو انسانی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، طاغوتی نظام کو. فرعون کے جو کیبنٹ تھی، یا فرعون کا جو وفد تھا، جن کے سامنے، یا ان کے جو وزارات ہیں، منسٹری تھی،
ان کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی کہ ربکم الاعلی، رب الاعلی کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ہیں ان بتوں کو توڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تو فرعون آگے سے پتا کیا کہتا ہے اپنی منسٹری کو؟ تو منسٹری کو آگے سے کہتا ہے اوے اس کو فٹافٹ یہاں سے نکالو، یہ تم سے تمہارے کلچر، تمہاری ویلیوز اور تمہاری تہذیب کو تباہ کر دے گا، اس کو اس جگہ سے نکال دو، اس کو پکڑو۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور اس کی مراد پتہ کیا تھی کہ جو بات موسیٰ کر رہا ہے علیہ السلام، اگر یہ بات مان لی تو تمہاری منسٹریاں، تمہاری حکومتیں، تمہاری چودراہٹ، ہٹو بچوں، پروٹوکول، آگے پیچھے گاڑی، جھنڈا، بتی، سیکیورٹی گارڈز، بڑے بڑے خرچے، چرچے، چارٹر پلین، بینک بیلنس، پینٹ ہاؤسز، اپارٹمنٹس، بڑے بڑے محل، یہ سارے ختم ہو جانے ہیں، کیونکہ اسلام وہ نظام پیدا کرتا ہے کہ جہاں باہر سے آنے والا آئے، وہ پوچھے آپ میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں وہ بیٹھے ہیں، یہ لیڈر ہے، یہ تو تم میں گھل مل گئے ہیں۔ اسلام وہ نظام پیدا کرتا ہے کہ جہاں رومن امبیسڈر آئے تو مدینہ کی گلیوں میں درخت کے نیچے وہ خلیفہ جس نے رومن اور پرشین کے تختے الٹ کر رکھ دیے اور کانپنا شروع کر دیا تھا ان کی فوجوں کی دھمک سے، اس شخص کو جب ملنے کے لیے آئے اور دیکھیں کہ عمر کدھر ہے، ان کا وہاں پڑے ہیں، وہاں لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ جب آئے وہاں پر تو دیکھیں نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ، نہ کوئی لٹرم پٹرم، نہ کوئی ہٹو بچوں، نہ کوئی جناب کوئی سونا چاندی، نہ کوئی مہنگے لباس، سادگی کے ساتھ۔ اسلام وہ نظام ہے کہ جب ابوبکر صدیق اس دنیا سے کوچ کریں اور عمر کا انتخاب کریں تو عمر رو رو کر یہ کہیں کہ صدیق تو ہمارے لیے بڑی مشکل مثال قائم کر گیا ہے، رضی اللہ عنہما۔ اور عمر فاروق وہ ایسا نظام پیدا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی بیوی کے جو ہے نا وہ سامنے بیٹھے اور کہا مجھے دودھ پلاؤ، جو ہے نا باہر سے آئے تو انہوں نے کہا برتن لائیں اور دودھ پلائیں، وہ گئے باہر جا کر اونٹنی کا دودھ نکال کر لائیں اور ان کو پیش کیا حضرت عمر فاروق کو، تو وہ اس دودھ کا ایک گھونٹ بھرا اور کہا یہ دودھ جو ہے اس کا ٹیسٹ دوسری اونٹنی کا لگ رہا ہے، تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ ہماری اونٹنی جو ہے وہ بیمار تھی، یا آج اس کا دودھ ہم نے دھویا نہیں، یہ بیت المال سے جو اونٹنی ہے نا اس کا دودھ دھویا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق انگلی مار کر جو ہے نا وہ دودھ باہر نکال دیا، وہ کہتے ہیں جس مال کے اوپر عوام کا حق ہے اس کو میں انفرادی طور پر اپنی ذات کے لیے استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟ مقصد یہ کہنے کا، اچھا پھر وہ رویا کرتے تھے جو ہے نا وہ کونوں میں بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم پر یہ آزمائش ڈال دی ہے، اور باقاعدہ خطبہ موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں جس چیز کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا گیا ہے، واللہ یہ چیز آگ کے انگارے ہیں، میں تم میں سے کسی کو، اپنی اولاد میں سے کسی کی تمنا نہیں کرتا کہ میں اپنی اولاد میں سے کسی کو یہاں بٹھا دوں، یہ آزمائش ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب دہ ہونا تھا اللہ کو۔ یہاں مطلق العنان بادشاہ بنتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی سفید و سیاہ کے مالک ہیں، جو کرتے ہیں کر جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، عدالتیں بھی پاکٹ میں ہیں، جو فیصلہ کروائیں گے اپنی مرضی سے کروائیں گے۔ مگر جب اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے نا، اسلام کی خصوصیت اور ربانیت پیدا کرتا ہے، مراد کیا ہے؟ انسان جو بادشاہ بھی بنتا ہے نا وہ اپنی اوقات میں رہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ جب میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا، وہ گڑ گڑا کر روتے ہیں۔ ایسے بادشاہ دیکھے ہم نے، جب ان پر اسلام اپنا رنگ اور اپنا جلوہ دکھاتا ہے نا تو چاہے وہ سفید و سیاہ کے مالک ہوں، مگر وہ اللہ کے سامنے جب جھکتے ہیں تو اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، اس کا حسن ہی اور ہے۔ جب انسان کے پاس سب کچھ کر جانے کی طاقت ہو اور وہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی انکساری کا جو ہے نا وہ اظہار کرتا ہے، اس بندے کا حسن ہی دوبالا ہو جاتا ہے، اس چیز کے اندر چام ہی اور ہے۔ یہ چیز کون پیدا کرتا ہے؟ صرف اسلام، صرف اسلام، کہ جب غیر مسلم بھی یہ کہے کہ عمر کی حکومت ہے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں، پھر وہ ایسے حکمران پیدا ہوتے ہیں کہ مسلمان آ کر ان سے مدد مانگتے ہیں
تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ نے اسلام کی خصوصیت کہی، اس میں سب سے بڑی بات جو آپ نے خود رکھی کہ وہ بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العباد کی غلامی کے اندر لگاتا ہے، عباد الرحمان بناتا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کیا ہے، کیا شعر ہے آپ صاحب؟ وہ یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، ہائے ہائے ہائے، سنائے سنائے ذرا پورا سنائے حسن بھائی۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہائے ہائے ہائے، اب حسن بھائی یہ نظام، یہ انقلاب، یہ رویہ تو صرف اسلام ہی پیدا کر سکتا نا میرے بھائی۔ بتاؤ کسی دوسرے نظام نے ایسے نفوس قدسیہ پیدا کیے ہوں؟ مجھے ڈھونڈ کے لا کر دو مثال ایسے جوانوں کی کہ جنہوں نے حکومتیں کی ہوں اور جناب اپنا کچھ بھی نہ رکھا ہو، کچھ بھی نہ رہا ہو۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں۔ تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حسن بھائی آپ کی بات کا جواب ہو گیا سر، آپ کو بات کریں پھر یاد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اصل میں میری تو یہ خواہش تھی کہ شاید میں نے کہا آج اگر کوئی اور موضوع ہے تو یہ بات کر دیں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت جامع اور بہت پیاری گفتگو کر دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں قرآن کی ایک آیت، ایک کتاب ہے، ایک کتاب اور بھی میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی، دکتور علی سلابی کی ایک کتاب ہے، دکتور یعنی ڈاکٹر کہتے ہیں عربی میں، دکتور علی السلابی۔ یہ ایگزائل پہ چلے گئے تھے، میرے خیال سے سیرین تھے، بعد میں ان کی کتابوں کی وجہ سے، ان کے لٹریچر کی وجہ سے کافی ان پر تنقید ہوئی، تو یہ پھر کویت میں چلے گئے یوسف قرضاوی کے ساتھ۔ یوسف قرضاوی صاحب جو مرحوم فوت ہو گئے ہیں، جی جی، ان کے یہ ساتھ بڑے اچھے کولیگ تھے ریسرچ میں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فقہ النثر والتمکین فی القرآن الکریم۔ دوبارہ بتا دیجئے۔ عربی میں ہے، اگر آپ عربی پڑھ سکتے ہیں تو پھر میں ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ فقہ النثر، زبردست، ہاں ویری گڈ، اگر پڑھ سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے۔ فقہ النثر والتمکین فی القرآن الکریم، جی، یہ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، کتاب میڈیم میں مل جائے گی، عربی میں ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ سمجھایا گیا، پہلے چیپٹرز کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت مسلمان کیوں کرتا ہے، کن بنیادوں پہ کرتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ سمجھایا گیا ہے کہ قرآن کا انسانوں کو حکومت دینے کا مقصد کیا تھا۔ ہاں لیبیا کے ہیں، ایوان اوان صاحب نے کہا مجھے شک پڑا تھا سیریا یا لیبیا کے ہیں، کچھ ایسے لیبیا کے ہیں۔ تو یہ کتاب پڑھنے والی ہے۔ اس میں فقہ النثر والتمکین فی القرآن الکریم کا مطلب یہ ہوتا ہے نثر و تمکین، یعنی پہلے مسلم سوسائٹی کی مدد ہوتی ہے، پھر تمکین کا مطلب ہے حکومت قائم کرنا، اس کی فقہ، اس کا میکانزم فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں کیا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، یہ بیان کیا گیا۔ یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں سورہ حج کی ایک آیت ہے جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان الذین، کیا سورہ حج کی آیت ہے، ان الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ آیت ہے جو آپ سب میوٹ کرے جائے، ایکو آ رہی، یہ وہ آیت ہے جو نصر اور تمکین کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جب ان کو زمین میں ہم حکومت دیتے ہیں، ان کو لیڈر بناتے ہیں، تو ان کے مزاج میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ اور صلاۃ قائم کرواتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، اور اس کے بعد سارے کے سارے معاملات اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ حکمران اللہ کا نائب ہوتا ہے، اپنی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی بات تب تک مانی جاتی ہے جب قرآن اور سننا۔ اب دیکھیں نا سورہ نساء کی آیت ہے غالباً 59، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی امر کی کرو، مگر فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، مگر جب حکمران آپس میں کوئی غلط بات کرنے لگے ہیں تو آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنی۔ دیکھو نا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی پیروی صرف اور صرف اللہ کی نیابت کے اندر ہوگی، جہاں وہ حق کی بات کر رہا ہے، جہاں خلاف بات کر رہا ہے اس کی پیروی بھی نہیں ہوگی۔ یہ انقلاب کون لے کے آتا ہے مسلم معاشروں کے اندر؟ اسلام لے کے آتا ہے۔
نیابت، ربانیت، یہ ہے اصل خصوصیت اسلام کی جو بنیاد ہے. حسن بھائی آپ کے سوال پہ بات ہو گئی، کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ. بس جی، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جو اجازت جزاک چاہتا ہوں. السلام جزاک اللہ حسن بھائی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. زبردست صاحب جی. زبردست ماشاء اللہ. یہ ایک مین شعر اس میں سے سکپ کر گئے تھے جو میرا کافی فیورٹ ہے. چلو. یہ طارق بن زیاد کی بیسیکلی انہوں نے جو دعا ہے نا وہ ذکر کی ہے علامہ اقبال نے جب وہ اندلس کے میدان میں کشتیاں جلا رہے تھے. تو اس کا ایک شعر ہے: شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. ہائے ہائے انتہائی زبردست شعر. ہائے ہائے ہائے. کیا بات، کیا بات، زندہ باد. لیں جی آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سمجھنے کی، بیدار ہونے کی توفیق دے اور ہمیں ہمارا حقیقی مقام سمجھ آئے. یہ مسلمان ایک عالمی باشندہ ہوتا ہے، یونیورسل سٹیزن، انڈین سٹیزن، پاکستانی سٹیزن، چائنیز سٹیزن، امریکن سٹیزن. مسلمان اس سے بہت اوپر ہوتا ہے، وہ عالمی یونیورسل سٹیزن ہوتا ہے، عالمی شہری، گلوبل سٹیزن. وہ عالمی طور پر سوچتا ہے چیزوں کو. اپنے ویو کو جتنا زیادہ براڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو چیزوں کی سمجھ بھی آئے گی اور اپنا کردار بھی سمجھ آئے گا. دیکھیں ایک گھر کے اندر، اچھا آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ایک گھر کے اندر ایک بندہ تب تک اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا جب تک اس کو اس کا رول ہی پتا نہیں چلے گا، تب تک وہ نہیں کر سکتا. یہ بڑا ضروری ہے اس کا کردار سمجھنے کے لیے. اور وہ تبھی سمجھا جا سکتا ہے جب تک اس کو پتا ہو کہ میرا رول کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں اس کو سمجھ آتا. خیر بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو کالر جن کو میں نہیں لے سکا پہلے، یا جن سے پہلے بات نہیں ہوئی، علی بھائی ہمارے ساتھ. جی علی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم کیسے ہیں عامر السلام. بھائی؟ کیسے مزاج ہیں؟ طبیعت شبیعت کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ کی. اوہو زبردست، یہ تو ٹھیک ہو گیا جی. کیا کہیے گا؟ بس اب آپ نے کہنا جو کہنا، میں نے سننا ہے. سوال کیا آپ کا بھائی؟ سوال میرا یہ ہے عامر بھائی، کب تک ہم لوگ یہ پریشانیوں میں چلتے رہیں گے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جس پریشانیوں سے ہم نکل سکیں؟ یار میرے خیال سے میں پیچھے آدھے گھنٹے سے یہ بتا رہا تھا کہ کیا کرنا ہے. نہیں وہ آپ بتا رہے تھے، لیکن کچھ ایسی چیز بتائیے شارٹ فارم. شارٹ فارم؟ جی شارٹ فارم تو یہ ہے کہ ایج کیا آپ کی؟ میری ہے 32. بس 10 سال اور انتظار کریں. ٹھیک ہے. میں سمجھا نہیں عامر بھائی. شارٹ کٹ کی سمجھ نہیں نہ آتی، شارٹ کٹ کی پھر سمجھ نہیں آتی، یہی مسئلہ ہے. کیا دو بات چیزوں ہے. میں سے ایک چیز ہوگی، یا آپ نے سمجھنا ہے یا شارٹ کٹ چاہیے. سمجھنا ہے. ابھی تو کہہ رہے تھے شارٹ کٹ چاہیے. نہیں مطلب ایک شارٹ فارم ہوتا ہے نا، وہ انسان نہ جلدی سمجھ پاتا. اب کسی کا اتنا ہائی ٹیک مائنڈ نہیں ہوتا کہ وہ اتنی جلدی گرپ کر لے کسی بھی چیز کو. تو ہر بس ٹھیک ہے. انسان کا مزاج اور دماغ الگ الگ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ بنایا نا، سیم تھنکنگ نہیں ہے نا ہر آدمی کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی تو چلیں ٹھیک ہے. آپ ایسا کریں، آپ مجھ سے پرسنل رابطہ کیجیے کہ میں آپ کو بڑا شاندار شارٹ کٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. بس خیر. آپ نے پھر اس پہ عمل کرنا ہے. اگر آپ نے عمل نہ کیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ شارٹ کٹ والے نہیں ہیں. نہیں کیسی بات کر رہے ہیں عامر بھائی آپ؟ کیا تو آپ کے لیے جان دے تو. ہائے ہائے زندہ باد. اب تو وہی شارٹ کٹ بنتا ہے آپ کا. ٹھیک ہو گیا. اوکے علی انشاءاللہ. بھائی، اللہ اپنا خیال اکبر رکھیں. کبیرہ. اللہ انشاءاللہ. اکبر. اللہ اکبر. جزاک اللہ. تھینک یو میرا بھائی. اسٹیج چھوڑ دیجیے گا شارٹ میرا کٹ بھائی. تو ان کی پروفائل کے اوپر بھی موجود تھا، صرف کیل ٹھوک نہیں رہ گیا. چلو کوئی نہیں، کی کریے ہوں یار، پائیاں نو شارٹ کٹ چاہیے ہے نا. بالکل جی. کیا کریں یار. اب دیکھو یار، نہ ہمارے پاس سپر چیٹ ہے، نہ ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے، نہ ہمارے پاس وفا ایپ ہے. میں خود سوچ پہ شارٹ کٹ دیں کیا ان کو، کیسا کون سا شارٹ کٹ دیں. شارٹ کٹ کیا دیں ان کو؟ دیں گے، ٹینشن نہیں، دیتے ہیں شارٹ کٹ میرا پیارا بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں جی. اور ہم بھائی دیکھ رہے ہیں یا منیار صاحب ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا بھائی کیسے ہیں؟ ایک دم ٹھیک.
پہلی بار جڑا ہوں. زبردست ہو گیا یہ. عامر بھائی میرا جی عامر بھائی میرا یہ سوال تھا کہ اسلامی خلیفہ کیسے چنا جاتا ہے؟ خلیفہ کیسے چنا جاتا ہے؟ دیکھو جو تو اگر ایک دو طرح کے سوال ہیں. ایک یہ کہ کیسے چنا گیا تھا اور ایک ہے کیسے چنا جاتا ہے. اب تو اگر آپ یہ کہیں کیسا چنا جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اب تو کوئی بھی خلیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ خلیفہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. مسلمان بعض یہ فقہی مسئلہ ہے ویسے تو, مگر میں اپنی رائے بھی دے دوں گا, ناقص رائے. اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے اندر اسلامی حکومت ایک ہی ہوتی ہے. اس کے صوبے بن سکتے ہیں پر حکومت ایک ہوتی ہے. یعنی ایک سینٹرل باڈی ہوتی ہے. جس طرح مدینہ کیپٹل تھا. اب چاہے وہ یمن میں چلے جائیں, چاہے وہ یورپ کی طرف چلے جائیں, چاہے افریقہ کی طرف آ جائیں, چاہے ہندوستان کی طرف آ جائیں, کیپٹل ایک ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے آج کے دور کے اندر تو خلافت کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے اوریجنل پوائنٹ آف ویو. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پولیٹیکلی دیکھیں تو جس طرح پرانے زمانے کے اندر بیعت ہوا کرتی تھی وہ ووٹ کاؤنٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ووٹ کاؤنٹ ہوتا تھا. وہ 1 ووٹ 1 پرسن جیسے تسلیم کیا جاتا ہے ویسے ہوتا تھا. مگر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک علاقے کا چودھری آ گیا, بڑھا آ گیا, اس نے اپنے علاقے کی طرف سے بیعت کر لی تو وہ بھی پورے علاقے کی بیعت مانی جاتی تھی. اس طریقے سے بھی بیعت ہو جاتی تھی. یہ ڈیفرنٹ ہے. مگر آج کے دور میں چونکہ اسلام ہی کی طرف سے وہ بیعت کا کانسیپٹ آیا تھا, ٹھیک ہے, ووٹ والا, تو اس کو آج ہم اس طریقے پر لگا سکتے ہیں کہ ووٹ کیا جائے گا. میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ مسلمانوں کا حکمران میجورٹی کے ذریعے ہی طے ہوگا اور ان کی رضامندی سے ہوگا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آپ حج کر کے لوٹ رہے تھے اور یہ واقعات آپ کو مستند حدیث کی کتابوں میں مل جاتے ہیں کہ ان کے کان میں آواز پڑی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فلاں مرے گا تو ہم اس کو خلیفہ بنا دیں گے یا اس کو امیر بنا دیں گے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جس کسی نے مسلمانوں کے اوپر حکمرانی ان کی رضامندی اور اس کی مرضی کے بغیر کی اس کو لوگ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے اور بالآخر مسلمانوں میں فساد پھوٹ پڑے گا. اور جو کہ واقعتاً ہوا. اسلامی دور گزرنے کے بعد, خلفاء راشدین کے دور گزرنے کے بعد ہوا, دیکھا ہم نے کہ کیا ہوا. تو یہ بات تو کرسٹل کلیئر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار دیا یا خلفاء راشدین نے جو طریقہ کار دیا اس طریقے کے مطابق مسلمانوں کی جو لیڈر ہوگا, ان کا جو خلیفہ ہوگا, وہ مسلمانوں کی میجورٹی ہی طے کرے گی, ووٹ کر کے وہ طے کرے گی. اور یہاں جب میجورٹی مراد ہے تو وہ میجورٹی 3-4 قسم کی ہو سکتی ہے. اچھا, اب یہاں کوئی یہ چیز کہہ سکتا ہے کہ یار جو ویسٹرن ڈیموکریٹک جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کھوتا کوڑا برابر کر دیتے ہیں, جیسے اقبال نے کہا تھا. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے, کیا شعر ہے یار وہ اقبال کا, کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس راز کو ایک مرد فرنگ نے کیا فاش. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے وہ جملہ بھی ہے. اور پھر آگے اقبال کہتے ہیں کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اب یہ جب چیز آتی ہے نا تو اسلام کے اندر بھی ویلیو کیا جاتا ہے میرٹ کو. تو پھر ووٹنگ کا سسٹم اس طرف چلا جاتا ہے کہ 1 پرسن 1 کی بجائے آپ جو حکومتی چیزوں کے اہل لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں عام الفاظ کے اندر شورا, اہل الشورا تشکیل دی جائے. شورا سے مراد یہ ہے کہ قوم کے بڑے جو کہ خود بخود پاپ اپ ہوتے ہیں اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ منتخب ہو کر اہل شورا کا حصہ بنے, اور اہل شورا کے لوگ جو ہیں وہ پھر انتخاب کریں کہ مسلمانوں کا لیڈر کس کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ چیز ہے اسلام کے اندر حزب اختلاف کا تصور نہیں ہے جس کو اپوزیشن کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر ہمیشہ انسٹیبلٹی اور انسرٹینٹی رہتی ہے. اس کی بہت بڑی مثال آپ نے دیکھنی ہو تو موجودہ پاکستان اس وقت ڈیموکریسی کی بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے. ڈیموکریسی میں جب آپ اپوزیشن لے آتے ہیں نا تو ڈیموکریسی 2 پارٹس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, دو پرزوں کے اوپر. نمبر 1 رولنگ پارٹی اور نمبر 2 اپوزیشن پارٹی. اس کے بغیر ڈیموکریسی نہیں چلتی. اسلام میں اپوزیشن پارٹی نہیں ہے, امر بالمعروف یا علماء کی پارٹی. علماء سے مراد میری وہ مولوی وغیرہ نہیں, علماء سے مراد یہ ہے جو حکمرانوں کی غلط چیزوں کو اپوز کریں گے, وہ رہیں گے,
اصلاح کے، وہ ہر انسان کا حق ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ پاکستان اسلامک ڈیموکریسی کے اندر صرف اور صرف حکمران رولنگ پارٹی کے طور پر آئے گا اور اپوزیشن پوری کی پوری رعایا ہے. ایک ایک فرد کو یہ حق ہے کہ وہ کسی جگہ پر بھی کھڑا ہو کر خلیفہ وقت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بتائیں یہ چادریں کہاں سے آئیں، مجھے بتائیں یہ چادریں کہاں سے آئیں، وہ یہ بتا سکتا ہے. مگر جو ماڈرن ڈے ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کے اندر مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ لوگوں کے ذریعے منتخب ہو کر آتے ہیں، لوگوں کی ریپرزنٹیشن کرنے کی بجائے اپنی مرضی کے جو کانٹریکٹس ہیں یا بلز یا فنڈز ہیں لے کر اپوزیشن ہوتی کوئی نہیں، مکمکا ہوتا ہے. ادھر سے کوئی کیس چھپا دیا، ادھر سے کوئی کیس چھپا دیا اور اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہے. تو اپوزیشن کے نام کے اوپر پبلک کو لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے نمائندے ہیں، ہم اپوزیشن پارٹی ہیں، جبکہ کر کچھ بھی نہیں رہے ہوتے، اندر سے سارے ایک ہوتے ہیں. تو اسلام اسی لیے اپوزیشن کا حق ساری کی ساری عوام کو دیتا ہے کہ وہ اپوزٹ جو اپوز جو ہے وہ کر سکیں، اپوزیشن کا کردار ادا کر سکیں. تو خلیفہ کا انتخاب ان شارٹ مینر میرے بھائی وہ مسلمانوں کی رائے عامہ سے ہوگا، اہل شورا کی بنیاد پر ہوگا، اور اگر عوام کی سمجھداری کا لیول اس میرٹ کو ٹچ کر جائے کہ لوگوں ہر بندے کو پتا ہو کہ میں جو ووٹ دے رہا ہوں یا جو میں بیعت کر رہا ہوں مجھے اس کا کیا فائدہ اور میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، تو پھر ہر فرد کو ہونا چاہیے. ادروائز یہ بہت بڑی سماج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ ہر بندے کو ووٹ کرنے کا حق دیتے ہو بعض اوقات بعض معاشروں میں، انڈیا میں پاکستان میں خاص طور پر، تو آپ کو یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ غریبوں کو چاول کی بوری کے اوپر، قیمے کے نان کے اوپر، پھل فروٹ کے اوپر، گلی بنانے کے اوپر، جاب لگوانے کے اوپر لوگ ووٹ دیتے ہیں. ان کی کوئی ریئل ویلیو نہیں ہوتی کہ اسٹیٹ کے لیے، نیشن کے لیے، قوم کے لیے، علاقے کے لیے کیا کیا گیا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری گلی بنا دی، میرے بچے کو نوکری دلوا دی، مجھے قرض چاہیے تھا قرض دے دیا، چاول کی بوری لے دی، بجلی کا بل ختم کروا دیا، وہ پھر ان کو ووٹ لے کے دیتے ہیں. اسی لیے میریٹوکریسی از امپورٹنٹ. یہ بھائی 2-4 طریقہ کار تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. دوسرا جو فقہی مسئلہ وہ یہ بھی ہے کہ کئی لوگ یہ مانتے ہیں، خاص طور پر جو ملوکیت کا دور ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے، گو کہ وہ استدلال کی جگہ نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ لچک رکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں مسلم ریاست کا آغاز تو کرنا ہے نا، تو اس سیاست کو ایکٹیو کرنے کے لیے وہ یہ پوائنٹ رکھ دیتے ہیں کہ ایک کیپٹل نہ ہو بلکہ 2 کیپٹل بھی ہو سکتے ہیں. مگر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کی یونٹی اس سے بکھر جاتی ہے، پھر آپ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. یہی ہوا بادشاہت کے دور کے اندر، ادھر بنو امیہ تھی، ادھر بنو عباس آ گئے، ادھر سے بنو فاطمی نکل آئے. ٹھیک ہے، بنو امیہ یورپ کی طرف نکل گیا، عباسی جو ہیں وہ شام اور جو ہے وہ عراق کے اوپر آ گئے، مدینہ کو انڈر لے لیا، اور فاطمی جو ہیں انہوں نے مصر قابو کر لیا، اور یہ پھر آپس میں جنگیں کرتے رہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے جب آپ اپنے اپنے علاقوں کے اندر مختلف حکومتیں قائم کر لیتے ہیں. اب یہ بھی ایک ڈیموکریٹک اسٹریٹجی ہے کہ کیا آپ کو فیڈریشن قائم کرنی ہے، ٹھیک ہے، فیڈرل اسٹرانگ کرنا ہے، یا آپ نے پروویژنل چیزوں کو اسٹرانگ کرنا ہے. پاکستان کے اندر سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ایک 18ویں ترمیم بھی بنا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ فیڈرل کمزور ہے اور صوبے مضبوط ہیں. جو لوگ پاکستان کی پالیٹکس سے واقف ہیں ان کو یہ چیز پتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں مسئلہ یہ پڑا کہ جب پروویژنل لیول کو پروویژنل سیکٹر کو آپ امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں، فیڈرل کمزور ہو جاتا ہے، اور جب فیڈرل کمزور ہوتا ہے تو یونٹی ٹوٹ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا اس وقت بھی آسان ہو گیا تھا 1971 کے اندر، جہاں دوسری ریزنز بھی تھیں، وہاں ایک ریزن یہ تھی کہ فیڈرل کمزور ہو گیا تھا. اس کی سب سے پہلا سسٹم یہ تھا کہ کراچی سے کیپٹل شفٹ کر کے جب اسلام آباد لایا گیا ہے تو وہاں پنجابی ایلیمنٹ انٹر ہو گیا، اور پنجاب فوج ساری پنجابی تھی. بنگلہ دیش کو نیگلیکٹ فیل ہوا. بنگلہ دیش کے کئی سیریس ایشوز تھے، میجورٹی تھی وہاں تھے، چاہے ڈویژن کے وقت کی ان کی سیاست تھی، یہ ساری تھی. میں بورنگ نہیں کرنا چاہتا، میں پالیٹکس کے اندر گھس گیا. ایک کتاب ہے اور پاکستان ٹوٹ گیا، ڈاکٹر صفدر محمود کی، PDF میں آپ کو مل جائے گی. بیوروکریٹ ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں تھے، بہت بڑے صحافی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان جب ٹوٹا ہے اس کے پیچھے کس طریقے کی فیڈریشن کی کمزوری اور صوبوں کی ترقی، یعنی اس کی کشمکش تھی. قدرت اللہ شہاب میں شابنا میں نے لکھا ہے کہ ایوب خان 1 یونٹ کے قائل تھے، وہ کہتے تھے 1 یونٹ ہونا چاہیے، صوبے اپنی سر اٹھا رہے تھے. ٹھیک ہے، جیسے انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں، خالستان کا مسئلہ بن رہا ہے، ناگالینڈ کا مسئلہ، آسام وغیرہ کا مسئلہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ادھر ویسٹ بنگال کا مسئلہ بنتا ہے.
تو اس طرح کے جب مسئلے بنتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ فیڈریشن کا مضبوط ہونا ضروری ہے. انڈیا ابھی تک اس